اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ ناظرین، جب 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات سوگ میں ڈوب گئی۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام انسانوں سے کہا، اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کر مصلی عبادت پر آئے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم لعین نے زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار مولا علی علیہ السلام کے سر پر دے ماری۔ بس پھر کیا تھا، مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام چاہنے والے رونے لگے۔ مولا علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا اور آپ کے سر کا خون مبارک آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ لگا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی علیہ السلام کو ضرب ماری، تو کچھ مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں مولا کائنات نے فرمایا، اے حسن، کہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم لعین جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا اس کو پکڑ کر امام کی خدمت میں لایا گیا، اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر آپ کے پاس لے آئے۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ اس قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو کہ اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو اگر اس ایک وار سے یہ مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء مت کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ بس آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین اور عباس، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ مولا کائنات اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ مولا کائنات نے فرمایا، کیونکہ میری ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ بس تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر تشریف لاتے ہی تمام بیبیاں، تمام مستورات روتی ہیں، امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے فریاد بلند کرتی ہیں، اور مولا کائنات سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب لگا کر مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ پھر آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی جس سے مولا پر حملہ کیا گیا۔ زہر مولا علی علیہ السلام کے پورے جسم مبارک میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ انہیں دودھ پلائیں۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفہ کی گلیوں تک پہنچی تو کوفہ کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے گھر پر آتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیے، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ مولا علی علیہ السلام بستر شہادت پر مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان المبارک کی رات آئی تو آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی 20 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا
تو آپ امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند قطار بنا کر جیسے ہی آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ کے رونے لگے، لیکن امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو، جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت کرتا رہا۔ بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے، مولا کائنات نے فرمایا، حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا، اور امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنے زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تب بھی اس سے دل نہ لگانا۔ دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق کی بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن اور حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا۔ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سال کے روزہ نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار، سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں رہے گا، اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اس ضربت سے میری شہادت ہو جائے گی۔ میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کے بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ بدترین عمل یہ ہے مرے ہوئے کے جسم کے اعضاء کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارے آقا ہیں اور تم ان کے غلام بن کر جینا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی کہ تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو، ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ اے حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے کوفہ اور شام کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، اور قدم قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ناظرین، اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ چیخ کر رونے لگا،
اور کہنے لگا اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آ چکے ہیں۔ بس ناظرین پھر کیا تھا، سب زاروں قطار رونے لگے، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے امام حسن علیہ السلام نے جنازہ اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا گیا اور کوفہ سے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پر جا کر رکی جہاں پر ایک چمکدار پتھر تھا، جسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پر پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے میرا سلام ہو، اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر سلام ہو، شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر کرار پر سلام ہو، اپنے قاتل کو شربت پلانے کا ظرف رکھنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذی ظلموا ایام منقلبا ینقلبون، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔